اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک وقت کا واقعہ ہے جس کا نام ہے حسد کا انجام۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 وزیر تھے۔ ایک وزیر جو ہے بادشاہ کے بالکل قریب رہا کرتا تھا، اور ایک وزیر بادشاہ سے ملا تو کرتا تھا لیکن بہت کم وقت میں ملاقات ہوتی تھی۔ اسی طرح سے جب بھی وہ وزیر ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس آتا تو بادشاہ کو نصیحت کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے نصیحت یہ کی کہ بادشاہ سلامت، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور برے لوگوں کے لیے اس کے لیے برائی ہی کافی ہے اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ سلامت کو جب وہ نصیحت کرتا تو بادشاہ کو جو ہے اس وزیر سے بہت زیادہ محبت ہونے لگی، اور وزیر کے لیے دل میں محبت پیدا ہونے لگی۔ تو جو بادشاہ کے قریب جو رہا کرتا تھا وزیر، اس کو جو ہے حسد اور جلن ہونے لگی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ بادشاہ سلامت کو نصیحتیں کرتا ہے اور بادشاہ کو جو ہے اس کی نصیحتیں پسند آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری جگہ لے لے اور میرا رتبہ کم ہو جائے۔ تو اس کو جو ہے حسد ہونے لگا۔ ایک دن اس وزیر نے جو ہے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت کہ جو شخص آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت کہتا ہے نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا خیال کرتا ہے۔ تو وزیر کہتا ہے کہ جی یہ آپ کے بارے میں جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا، اگر ایسا ہے تو اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو چنانچہ وزیر جو ہے بھاگتا ہوا اس شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کی میرے گھر پر دعوت ہے۔ وہ شخص جو ہے وزیر کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے گھر جا کر کھانا کھاتا ہے، اور وہ ایسا کھانا کھلاتا ہے کہ جس میں لہسن اور پیاز زیادہ ہوتی ہے، تو جس کے کھانے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو ہے بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے بادشاہ سلامت کے پاس حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ سلامت سے گفتگو کرتا ہے، لیکن جب بادشاہ سلامت کے پاس وہ کوئی بات سننے کے لیے جاتا ہے بادشاہ کی، تو وہ اپنے منہ پر جو ہے کپڑا رکھ لیتا ہے۔ تو بادشاہ کو اس بات سے پتہ چلتا کہ وزیر جو کہتا تھا وہ بالکل صحیح کہتا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا ہے میرے پاس آنے کے لیے۔ تو بادشاہ کو جو ہے بہت برا لگا، اور بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی حکم صادر ہوتا تو وہ جو ہے زبانی ہوتا تھا، تحریری نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پر بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا۔ بادشاہ نے کہا اگر میں زبان سے کہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے لوگوں تک یہ میری بات پہنچے کہ بادشاہ کے منہ سے یہ گمان کرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے جو ہے تحریری طور پر جو ہے شخص کو ایک خط دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو قتل کر دو، اس کی کھال میں بھوسا بھر کر اس کی لاش کو واپسی میرے پاس بھیج دو۔ بادشاہ وہ خط لکھ کر جو ہے اس شخص کو دے دیتا اور کہتا ہے کہ ایک جگہ بھیجتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ جب وہ شخص جو ہے نکلتا ہے خط لے کر، تو رستے میں جو ہے وہی وزیر مل جاتا ہے جس نے جو ہے حسد کی بنا پر یہ کام کیا تھا۔ وزیر سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ شخص وزیر کہتا ہے کہ جی یہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ جی بادشاہ سلامت نے مجھے خط دیا ہے اور ایک جگہ پر بھیجا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں بادشاہ کے کام سے۔ تو وزیر سمجھتا ہے کہ شاید بادشاہ نے جو ہے ہیرے جواہرات کے لیے، انعامات کے لیے اس شخص کو کوئی چیز خط لکھ کر بھیجی ہے۔ تو اس نے کہا ایسا کریں، یہ خط جو ہے آپ مجھے دے دیں، میں لے کر چلا جاتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ لے لیں۔ وہ خط جو ہے وہ شخص اس خط کو جو ہے اپنے اس بادشاہ کے وزیر کو دے دیتا ہے، اور وہ خوشی خوشی جو ہے ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جن لوگوں پر
بادشاہ نے بھیجا تھا۔ جو ان لوگوں پر پہنچتا ہے تو اس خط میں جب لکھا، لوگوں نے پڑھا تو اس وزیر کو حکم دیا کہ آپ کو جو ہے قتل کیا جائے گا اور آپ کی لاش میں بھوسا بھر کے وزیر بادشاہ کی حکم میں پیش کیا جائے گا۔ وہ شخص رونے لگا، زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ جی یہ خط جو ہے میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خط تو بادشاہ نے کسی اور کے لیے لکھا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تو میرے ساتھ چلیے اور بادشاہ سلامت سے آپ پوچھ لیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جو خط بادشاہ کے دربار سے آتا ہے اس پر ہم کسی کا اعتبار نہیں کرتے، یہ خط بادشاہی کا ہی ہوتا ہے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل ہم مکمل کرتے ہیں۔ تو چنانچہ جب وہ خط چلا گیا اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جس شخص کو بادشاہ نے خط دیا تھا وہ واپسی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ اس کو دیکھتا ہے اور حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ آپ کو تو میں نے خط دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت وہ تو آپ کے وزیر نے لے لیا۔ اس نے کہا کہ لائی مجھے دے دے، میں دے دیتا ہوں۔ تو پھر بادشاہ جو ہے اس کو پورا واقعہ بتاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے تیرے بارے میں ایسا کہا کرتا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے اور جس کی وجہ سے تو میرے قریب آنے کی وجہ سے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیتا ہے، تو میں نے تجھے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اس خط میں یہ لکھا تھا۔ تو بادشاہ پھر وزیر کیا وہ شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے بلایا تھا تو اس سے قبل جو ہے اس سے پہلے اس بندے نے میری دعوت کی تھی اور اس نے لہسن اور پیاز اتنی ملائی تھی کہ میرے کھانے کے بعد میرے منہ سے بدبو آئی تھی۔ تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ آپ میری بات سنیں یا آپ کوئی بات کریں تو آپ کے منہ تک جو ہے میرے منہ کی بدبو جائے، بس اس وجہ سے میں نے کپڑا رکھا تھا۔ تو اس وقت بادشاہ کو حیرانگی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ جو نصیحت کرتے ہیں بالکل واقعی بہت اچھی نصیحت کرتے ہیں کہ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بروں کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ تو چنانچہ اس شخص کو جو ہے اس وزیر کو قتل کر کے اس کی لاش کو جو ہے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کا انجام جو ہے حسد کا انجام اس کے اپنے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ حسد کرنے والوں کو اللہ بھی پسند نہیں فرماتا اور حسد کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حسد کرنے سے بہتر ہے آپ رشک کیا کریں۔ رشک وہ ہوتا ہے اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھے اور اس پر یہ تمنا کرے کہ اس سے چھین کر مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو حسد کا انجام اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حسد کا انجام برا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی آپ نے سنیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشک یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کسی شخص پر کوئی نعمت دیکھے اور اس کی چھیننے کے بجائے وہی نعمت اپنے آپ میں حاصل کرنے کی دعا کرے تو اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے محفوظ فرمائے اور رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔